بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہتا تھا اور آپ ہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہم انسان آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کر فتنہ و فساد پیدا کرے گا۔ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا دے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا۔ جب یہ پتلا تیار ہو گیا تو اللہ نے اس میں روح پھونک دی۔ جیسے ہی حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے یہ حکم سنتے ہی حضرت آدم کے سامنے سجدے میں جھک گئے، لیکن شیطان وہیں کھڑا رہا اور اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ بتا، تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تب شیطان نے جواب دیا کہ تو نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اسی لیے میں نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ میں حضرت آدم سے افضل ہوں۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ شیطان نے میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ نہیں کیا۔ تب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب شیطان جنت سے جانے لگا تو جاتے جاتے کہتا ہے، اے اللہ، میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے، مجھے اس کا اجر دے دے۔ تب اللہ نے کہا، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تب شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا، جا، تجھے قیامت تک کی زندگی دی، لیکن ایک بات تو بتاتے جا کہ تم اتنی زندگی کا کیا کرے گا؟ تب شیطان نے کہا کہ میں ایک چوراہے پر بیٹھ جاؤں گا اور چاروں طرف سے آنے والے تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ تب اللہ نے کہا، اے شیطان، جس طرح سے تیرا علم ادھورا ہے، اسی طرح سے تو نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ میں نے صرف 4 ہی سمت بنائی ہے، تو غلط ہے۔ میں نے 2 اور سمتیں بنائی ہیں، زمین اور آسمان۔ میرے وہ نیک بندے جو آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے اور زمین پر سجدہ کر کے میری عبادت کریں گے، تم ان نیک لوگوں کو کبھی بھی نہیں بہکا پاؤ گے۔ غرض کی شیطان کو جنت سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا اور اسے زمین پر بھیج دیا گیا۔ شیطان آج بھی زمین پر اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ بہکانے کے فراق میں لگا رہتا ہے کہ وہ نیک بندوں کو بہکائے اور اللہ کی عبادت سے دور کرے۔ اسی لیے پیارے دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا اور پھر اللہ نے ماں حوا کو بھی بنایا، بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح حضرت آدم اور ماں حوا جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے اور زندگی بسر کرنے لگے، لیکن اللہ نے دونوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور حکم دے رکھا تھا کہ اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ نے حضرت آدم کا امتحان لیا کہ دیکھیں کہ یہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا نہیں، یا ہمارا کہنا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔
شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا اور اللہ کی لعنت اس پر ہوئی، شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن شیطان حضرت آدم اور حوا کو برابر بہکاتا رہا کہ تم اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ، اللہ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، نہ کہ پھل کھانے سے۔ بی بی حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور حضرت آدم سے بہت اصرار کیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں۔ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تب اللہ نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن آپ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب آپ دونوں جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کر کے سبسکرائب کریں۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، حضرت آدم کو ایک دعا کے ذریعے سے معافی مانگنے کا حکم دیا، تو حضرت آدم نے اس دعا کے ذریعے سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے حضرت آدم کی دعا کو قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا دنیا میں خوشی خوشی رہنے لگے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، ان کی خوب اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوئی۔ حضرت آدم اپنی اولاد کو ہمیشہ یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کر دے گا، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 930 سال تک زندہ رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہو تو دیگر واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔